اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ پریشان ہیں؟ کسی ایسے مسئلے میں پھنس گئے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا فیصلہ کیا جائے؟ زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب انسان کو خود اپنے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہو، اور اکثر ہم اپنے ہی کیے گئے فیصلوں پر پچھتاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگلی بار ہم فیصلہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ میرے لیے ٹھیک ثابت ہوگا یا نہیں، اور اگر وہ مثبت ثابت نہ ہوا، یعنی پازیٹیو نہ رہا ہمارے لیے، تو ہم خود سے مزید بدگمان ہو جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہو جو ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرے کہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں جبکہ آپ کی یہ مشکل تو اللہ نے پہلے ہی آسان کر رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ وہ تمہارے لیے فیصلہ کرے گا، اور اس سے بہترین فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ آپ کو تو یہ بس فیصلہ کرنے کا حق اس کے حوالے کرنا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر کام خیر بن جائے، آپ کا ہر کام پرفیکٹ ہو جائے، تو آپ کو بس ایک استخارہ کرنا ہے۔ اور پتہ ہے استخارہ کیسے کرتے ہیں؟ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اسی طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب کوئی اہم معاملہ آپ کے سامنے ہو تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد استخارے کی دعا پڑھی جائے۔ استخارے کی دعا آپ گوگل پہ بہت ایزیلی سرچ کر سکتے ہیں۔ آپ اس گوگل پہ لکھیں استخارے کی دعا تو آپ کو آرام سے مل جائے گی۔ اس کے علاوہ میں اپنی ویڈیو میں بھی یہ دعا جو ہے آپ سے شیئر کرتی ہوں، آپ لوگ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اس استخارے کی دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کی مدد سے خیر مانگتا ہوں، اور تجھ سے ہی تیری قدرت کے ذریعے قدرت طلب کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، اور میں کسی چیز پر قادر نہیں۔ تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو تمام غیبوں کا علم رکھنے والا ہے۔ الہی، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کا میں ارادہ رکھتا ہوں میرے لیے، میرے دین اور میری زندگی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اسے میری مقدر میں لکھ دے اور اسے آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے اور میرے دین کے لیے اور میری زندگی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے، تو اس کام کو مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دے، یعنی دور کر دے، اور میرے لیے بھلائی مہیا کر جہاں بھی ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ استخارے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ استخارہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں سوائے ان اوقات کے جن میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ استخارے کے لیے 2 نفل نماز ادا کی جاتی ہے استخارے کی نیت باندھ کر۔ استخارے کی نماز بالکل فرض نماز کی طرح ہی پڑھی جاتی ہے، فرق صرف استخارے کی نیت اور دعائے استخارہ ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے استخارے کی دعا پڑھنی ہے، جو پہلے میں بیان کر چکی ہوں۔ آپ کو اگر وہ دعا یاد نہیں ہے تو آپ سلام پھیرنے کے بعد اسے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اپنے اس کام کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس کے ترجمے کو ذہن میں لائے رکھنا ہے، اس کے ترجمے کو ذہن میں لا کر جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا اعتراف کرنا ہے۔ قدرت صرف اللہ کی ہے اور آپ کی کوئی قدرت نہیں، علم صرف اسی کا ہے اور آپ کے پاس کوئی علم نہیں۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ بے بس ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ خیر کا مالک صرف اللہ ہے، آپ نے سب اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب خیر کیسے دینی ہے اور کب دینی ہے یہ بھی اللہ کے حوالے کر دیا ہے آپ نے۔ اب آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں۔ استخارہ کرنے کے بعد، استخارے کے بعد آپ نے مکمل یقین رکھنا ہے اور صبر کرنا ہے۔
صبر کریں اللہ کے فیصلے کے انتظار پر۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے۔ آپ نے نماز استخارہ پڑھ لی، آپ نے اس کے بعد صبر بھی کرنا ہے۔ اللہ پر یقین کر کے استخارہ کر رہے ہیں تو اللہ کی مدد پر بھی یقین رکھنا ہے کہ وہ ضرور آئے گی۔ استخارے کے بارے میں ہمارے کچھ غلط کانسیپٹس ہیں۔ استخارے کی نشانیاں کیا ہیں، استخارے کا جواب کیسے ملتا ہے، وہ سوال ہیں جو استخارے سے پہلے یا بعد میں ہر لمحے ہمارے ذہن میں کھنکتے رہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ استخارہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے، استخارہ کوئی میجک نہیں ہے، استخارہ اللہ کی مدد کی شکل ہے جو آپ نے خود اللہ سے مانگنی ہے۔ استخارہ آپ کو خود ہی کرنا ہوتا ہے، یہ کسی دوسرے سے نہیں کروایا جاتا۔ بعض لوگ صرف خواب آنے کو استخارے کا جواب سمجھتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ خواب تو برے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی۔ اکثر خواب ہمیں اس لیے آتے ہیں کہ ہم ایک ہی چیز بار بار سوچ رہے ہوتے ہیں، تو وہ خواب کی صورت ہمیں نظر آنے لگتی ہے۔ خواب آنا بالکل بھی لازم نہیں ہے، آپ کا خواب غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت غلط کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ استخارہ کروا لیا جائے اور جو جواب نکلے اس کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ استخارہ کوئی سوال نہیں ہے جس کا جواب ڈھونڈا جائے۔ استخارہ آپ کے فیصلے کے لے لینے کے بعد کیا جاتا ہے۔ استخارے کا مطلب جواب لینا نہیں بلکہ خیر لینا ہے۔ وہ خیر جب آپ نے فیصلہ کر لیا، اب آپ کو نہیں معلوم کہ وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں، آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اگر خیر ہے تو اسے تکمیل تک پہنچا دیجئے، اگر شر ہے تو اسے دور کر دیجئے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مسکنسیپشن یہ بھی ہے کہ استخارہ صرف شادی بیاہ کے معاملات میں کیا جاتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ استخارہ ہر معاملے میں کیا جا سکتا ہے، پر اس معاملے میں جس میں آپ خیر چاہتے ہیں اور شر سے بچنا چاہتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی معاملہ تنگ کر رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے، آپ نے چند باصلاحیت افراد سے مشورہ کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے اور فیصلہ کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہی آپ نے استخارہ کر لینا ہے۔ آپ ایک ہی کام کے لیے بار بار بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ آپ ہر کام کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں، ہر جائز کام پر۔ آپ حلال اور حرام کام میں سے کس کو چنیں، اس پر استخارہ نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے جو چیز اللہ نے پہلے ہی حرام قرار دے دی ہے اس میں آپ کے لیے کسی صورت بھی خیر کا راستہ نہیں نکل سکتا۔ آپ نوکری ڈھونڈ رہے ہیں اور سودی کاروبار ہے، آپ اس کے لیے استخارہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ حرام ہے، تو بس حرام ہے۔ شر ہے تو شر ہے، آپ حرام ریلیشن شپ میں ہیں، آپ استخارہ نہیں کر سکتے، یہ پہلے ہی حرام ہے، اس میں خیر کا راستہ نہیں نکل سکتا۔ آپ نے نکاح کرنا ہے تو ضرور استخارہ کریں، خیر ہوگا تو اللہ اسے انجام تک پہنچا دے گا۔ استخارہ ہر جائز کام میں فیصلہ کرنے میں مشکل پر کیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہی کیوں نہ ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ انہیں استخارہ کی تعلیم اس طرح دی گئی جیسے قرآن کی آیات سکھائی جاتی تھیں۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو کیوں سکھائی جاتی؟ استخارے کی نشانیاں کیا ہیں؟ استخارے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کا دل اس فیصلے پر مطمئن ہو جائے، آپ کو وہ فیصلہ بے چین نہیں کر رہا، آپ کو ہر طرف سے اس متعلق بھی اچھی خبریں مل رہی ہیں، کسی نہ کسی صورت اللہ آپ کو کلیو دے رہا ہے اور آپ مطمئن ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ہے استخارہ۔ کام میں برکت ہو رہی ہے، رکاوٹیں نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے کہ وہ کام خیر ہے، تبھی تو تکمیل کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں۔ اگر وہ کام خیر نہیں ہے جس کی آپ چاہ کر رہے ہیں تو اس میں بار بار رکاوٹیں آنے لگیں گی، آپ جتنی بھی کوشش کر لیں اسے تکمیل تک نہیں پہنچا سکیں گے۔ بالفرض کسی طریقے سے وہ کام ہو بھی گیا تو آپ کو خیر بخش نتائج نہیں ملیں گے، وہ کام ہو ہی نہیں سکے گا۔ اور جب آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ کی مدد کے بعد ہی یہ سب ہوا تو آپ اس کی تکمیل نہ ہونے پر بھی مطمئن ہو جائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ فیصلہ آپ نے نہیں کیا بلکہ اس عرش والے رب نے کیا ہے جو سارا علم رکھتا ہے، جو سب دیکھ رہا ہے، جو سب جانتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔
وہ سارے راز جانتا ہے، وہ ساری خفیہ باتیں جانتا ہے، آپ نہیں جانتے، تو پھر پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر وہ کام مکمل نہیں ہو سکا، آپ کے لیے اللہ نے خیر کسی اور چیز میں رکھی ہے آپ کے لیے، جو آپ کو بہت خوش کر دے گی۔ کیا پتہ بس تھوڑا سا انتظار کرنا ہو اور اس سے زیادہ مل جائے جس کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ اللہ کے رازوں کو آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہر کام میں استخارہ سے مدد لینی ہے تاکہ ہم وقت کو ویسٹ کرنے یا شر حاصل کرنے سے بچ سکیں۔ آپ نے تو صرف مدد لینی ہے اللہ سے۔ استخارہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ زمین پر بیٹھ کر ہم عرش والے سے خیر طلب کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ کتنا رحیم ہے، وہ اپنے ماننے والوں کے لیے ایسے ہی آسانیاں کرتا ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو ایسی ہی آسانیاں پیدا کرنے والی نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں اپنانے والوں کو بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ استخارہ کوئی بہت بڑی یا مشکل چیز نہیں ہے۔ ہم پتہ نہیں اسلام کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں، ہم صرف سوچنے پر ہی خوف میں آ جاتے ہیں۔ استخارہ تو فجر کی نماز سے بھی چھوٹی نماز ہے جسے آپ کبھی بھی پڑھ کر اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ استخارے کو اپنے لیے آسان کر لیں، آپ کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ بتائیں پھر کب سے اپنا رہے ہیں اللہ کی مدد حاصل کرنے کا یہ سب سے آسان طریقہ؟ شکریہ۔